آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت امت پہ ایسا آئے گا کہ جب علماء جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے، علم ان کے ذریعے سے اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا امام اور رہبر و رہنما بنائیں گے اور ان سے فتویٰ طلب کریں گے، تو وہ جاہل لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور جو شخص ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث پاک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امت پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب علماء اور فقہاء کم ہوں گے اور بولنے اور پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بالکل اسی بات کی ترجمانی ہو رہی کہ بہت سارے لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو دین کی جو ہے وہ عجیب و غریب سی ترجمانی کر رہے ہیں، تشریحات پیش کرتے جا رہے ہیں اور دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ کہ ان کا دینی علوم سے، قرآن و سنت سے دور کا جو ہے واسطہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اس انداز کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو 14 صدیوں سے ایک علمی مزاج اور ایک علمی ذوق امت کا چلتا آ رہا ہے، ایک میجورٹی کا جو ہے وہ ذہن رہا ہے، اس کے مطابق بیان کیا جائے۔ یا 14 صدیوں سے جو علماء اور بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پیش کر کے گئے تھے، ان سے یکسر وہ الٹا ہی مفہوم پیش کرتے ہیں۔ اسپیشل کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ہماری ینگ جنریشن کو، یوتھ کو جو ہے وہ بڑا مس گائیڈ کر رہے ہیں اور عجیب و غریب سی جو اپنی طبیعت اور اپنے ذہن کے مطابق دین اور سنت کی تشریح ہے، قرآن کی تشریح ہے، وہ پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ نوجوان نسل کو، ہماری نیکسٹ جنریشن کو دین کے قریب کرنے کی بجائے ان کو دور کرتے جا رہے ہیں۔ وہ بڑے فلمی ہیرو کے سٹائل میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے قرآن کی تشریحات ہو رہی ہوتی ہیں، حدیث کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ نہ تو قرآن کو سمجھے ہوتے ہیں نہ دین کو سمجھے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ کہ یہ اکثر اسلامی علوم سے جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کی ڈگری کسی اور سبجیکٹ کے اندر ہوتی ہے، کیمسٹری کے اندر، بائیو کے اندر، فزکس کے اندر، میتھمیٹکس کے اندر، یا ایلسویر اس سے علاوہ کسی اور چیز کے اندر، لیکن وہ ترجمانی کس بات کی کر رہے ہیں؟ اپنے بالکل وہ سادہ مائنڈ رکھنے والے اسٹوڈنٹ کے سامنے، بالکل نوخیز بچوں کے سامنے، کہ شاید ہم جو ہے وہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آج تک نہ کوئی سمجھ سکا ہے سائنٹیفکلی اور فلسفیکلی، اور نہ ہی اس کو کوئی بیان کر سکا ہے۔ یہ تو سارے جاہل تھے جو مولوی گزرے ہیں یا ملا گزرے ہیں یا ائمہ گزرے ہیں، یہ اکثر جاہل ہیں اور انہیں کوئی بالکل پتہ نہیں ہے قرآن کو کیسے انہوں نے بیان کرنا تھا۔ اور شاید یہ بھی تانا زنی کرتے ہیں کہ جو اگلے علماء گزرے ہیں انہیں مولوی کے لفظ سے پکارتے ہیں، تضحیق کرتے ہیں اور کرٹیسائز کرتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں ان بزرگوں کی جنہوں نے عمر بھر دین کا کام کیا، کہ وہ جان بوجھ کے چھپا گئے۔ وہ لوگ جو تھے وہ دیانتدار لوگ نہیں تھے، انہوں نے دین کی باتوں کو چھپایا، آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ ہم آپ کے سامنے یہ سب کچھ لے کے آئے، حالانکہ حقیقت حال یہ تھی کہ وہ بڑے محتاط چلے تھے، بڑے کیئرفل ہو کے چلے تھے دین کے نقطہ نظر کو بیان کرنے کے لیے، قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ چلے تھے کہ کوئی ایسا سنگل ورڈ ہماری زبان سے نہ نکلے جو کل جا کے کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہو، یا ہمارے لیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جائیں جب تو جواب دہی کا باعث بن جائے۔ تو انہوں نے بڑے ایمانت داری کے ساتھ، بڑی سٹرگل، جد و جہد اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا، اس کے اندر جو ہے وہ اسپیشلائزیشن کی، انتہائی اسپیشلسٹ ہوئے، انتہائی ماہر ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی ڈرتے ڈرتے انہوں نے دین کو بیان کیا۔ لیکن ان کے برعکس آج کے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ دین کی بڑی آزادانہ سی جو ہے فکر کو بیان کر رہے ہیں، دین کے معنی کو بڑے عجیب و غریب سے جو بس ان کی مائنڈ کے اندر آیا اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اور حقیقت آ رہی ہے کہ یہ ان پڑھ اور جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کا کسی طرح بھی قرآن و سنت کے ساتھ ان کا تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ لوگ عقائد مسلمہ کے اوپر، جو ہمارے عقائد شروع سے چلتے آ رہے ہیں، جن کے اوپر 14 صدیاں گزر گئیں، ان کے اوپر اپنی ذاتی جو ہے وہ مطلب کمنٹس کریں گے، رائے کو پیش کریں گے اور ان کو توڑنے اور بگاڑنے کی کوشش کریں گے، جو تقریباً 14 صدیوں سے امت کے اندر ایک مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق اور اس کو کنکلوڈ کر کے جو ہمارے سامنے علماء نے رکھا ہے، پیش کیا، اور ہر طرح سے روایات کو دیکھا، آیات کو دیکھا، ان کی مناسبت کو دیکھا،
ان کے مورد کو دیکھا، ان کی حیثیت کو دیکھا کہ وہ کیا دلالت النص، اشارت النص یا عبارت النص، اس اعتبار سے وہ ساری جو ٹیکنیکلی جو ڈیبیٹس اور ابحاث تھی ان سے گزر کے انہوں نے سب کچھ جو ہے ہمارے سامنے پیش کیا، اور پھر بتایا امت کو کہ تمہیں اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ یہ ایک جمہور کا موقف ہے، انتہائی میچور لوگوں کا اور پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ لوگوں کا ہے، جو اپنے اپنے سبجیکٹ کے اندر انتہائی ماہر تھے، اور یہ لوگ اٹھتے ہیں اور بیٹھتے ہیں کیمرے کے سامنے اور صرف اپنی پاپولیرٹی کے اصول کے لیے وہ ان بزرگوں کے اوپر بھی انگلی اٹھاتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم عقائد ہیں ان کو بھی توڑنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد خود ساختہ تشریحات ان سے پوچھیے آپ نے قرآن و سنت کے مطابق بیان کیا ہے؟ کیا عقل اور نقل کے مطابق بیان کیا؟ کیا روایت اور درایت کو اپنے مد نظر رکھا ہے؟ تو ان کو ان چیزوں کا سرے سے علم نہیں ہوتا، یہ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو کالج، تھرو یونیورسٹی یا کچھ سائنسدانوں کی طرف سے، تو دین کو سمجھنے کی کوشش اس طریقے سے کر رہے ہیں جو طریقہ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا، جس طریقے سے کبھی پہلے ہمارے بزرگوں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اتنے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اتنے اسکالرز گزرے ہیں، کسی نے بھی اس طرح کا بیان نہیں کیا جس طرح کہ آج کے نابغے صرف میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور اگلا ان کا ٹاپک جو ہوتا ہے بڑا اسپیشل، وہ یہ کہ یہ اختلافی مسائل کو بیان کرتے ہیں، مشاجرات کو بیان کرتے ہیں، جن کے اندر کسی موقف کے اوپر، کسی مسئلے کے اوپر اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر دو رائے ہوئی ہیں یا کوئی اختلاف واقع ہوا ہے تو یہ ان کو اٹھا کے لے آئیں گے لوگوں کے سامنے، حالانکہ انہیں اب ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گزر گئے، اللہ و رسول عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کے اندر حق کیا تھا اور ان کے اندر ثواب کیا تھا، یا ان کے اندر کسی کی اجتہادی خطا کیا تھی۔ یہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں کہا جائے گا کہ تم بتاؤ کہ کون کہاں تھا اور کس نے کیا کیا، ہم اس کو اللہ کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق لے کے چلیں۔ تو اختلافی مسائل جو ہمارا ٹاپک نہیں ہے، جو ہمارے مضمون اور ہمارے سلیبس میں یوں سمجھے کہ شامل نہیں ہے ہماری لائف کے سلیبس میں، یہ اسی کو اٹھا کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے۔ حالانکہ بزرگ ان مسائل سے کتراتے رہے تھے، اوائڈ کرتے رہے کہ کہیں ہم غلط چیز کا شکار جو ہے نہ ہو جائیں اور اللہ کے بارگاہ میں جا کے ہمیں پیشی پڑ جائے گی، ہمیں وہاں بھگتنا پڑ جائے گا، تو ہمیں ان مسائل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ لیں ان میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے لبرل مبلغین، لبرل جو یہ پریچرز ہیں، ان کا فیلڈ کے اندر کام دیکھیں کہ انہوں نے کیا لوگوں کو کی خدمت کی ہے، دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے ویلفیئر کا کوئی کام کیا ہے، یا ان کے عقائد کو سنوارا ہے، یا ان کے اعمال کو درست کیا ہے، ان کو سمجھایا ہے، محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ الٹا بندے کو پریشان کیا، ایک سادہ ذہن کو جو ایک سلسلے میں ایک سیدھی راہ چل رہا تھا اس کو پکڑ کے پریشان کر دیا اور اس کو جناب رولے اور گورکھ دندوں میں ڈال دیا، اور وہ الٹا وہ ہمارے اسپیشل جو خصوصی طور پہ یوتھ ہے وہ دین سے دور ہونے لگی کہ یہ شاید بددیانت لوگ تھے پہلے والے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے تھے، یہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے، دین تو وہ ہے جناب یہ جو آج ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ ضرور کریں گے، لیکن فیلڈ میں جا کے ان کا کام زیرو ہے، یہ صرف سکرین کے آگے بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ کیا بولتے شیخیاں بگھیر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جناب ارسطو افلاطون ثابت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی سوسائٹی لیول کے اوپر کوئی کس طرح کا کام نہیں ہے۔ اور اگلا پوائنٹ ان کے بارے میں یہ کہ یہ ترجمانی کن کی کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی، جو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا زہر گھولا جائے ان کے آنے والے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر کہ یہ خود بخود ہی دین سے دور ہوتے جائیں۔ تو اب ان کی حالت دیکھ لیں، یہ رند کے رند بھی رہے اور جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی۔ وہ مثال ہے کہ خود عجیب سے فلمی انداز میں ہاف بازو والی شرٹس پہن کے بیٹھے ہوں گے، بڑا ہیئر سٹائل ہوگا ان کا سنت کے خلاف، ان کی داڑھی فرنچ کٹنگ کے اندر ہوگی، اور جناب بیٹھ کے کیا کر رہے ہوں گے، قرآن کو بیان کر رہے، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث کا درجہ اور سٹیٹس دے کے بڑے جناب نارملی انداز میں قرآن و سنت کو جو بیان کرتے ہیں، اور اس کے اوپر رائے زنی وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ ہمارے لوگوں کو دین کے قریب لاتے، الٹا متنفر کرتے جا رہے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں یا نوجوان سمجھنے لگ گئے، اسٹوڈنٹس طبقہ جو سمجھنے لگ گیا کہ شاید یہ سارے دین تو ایسے گورکھ دھندا ہے
جس کے قریب انسان جائے تو پریشان ہو جائے گا. الٹا ان کو کریٹیسائز کرو, ان کو ایک سائڈ پہ رکھو اور دین وہ مانو جو ہماری طبیعت اور ہمارا ذہن مان رہا ہے. حالانکہ یہ خود ذہنی طور پہ بیمار لوگ ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ جب یورپ کو اور یہود و نصارہ کو دیکھتے ہیں, ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگتے ہیں, اور جب ادھر قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں دین تو یہ ہے. تو یہ اس کشمکش کے اندر پسے ہوئے لوگ ہیں جن کا اپنا مائنڈ کسی طرف نہیں جا رہا, اور یہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر. جب ان کی مادی ترقی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں وہ سچ پہ ہیں, اور جب قرآن و سنت کے دلائل اور حقانیت کو دیکھتے ہیں تو پھر بھاگتے نہیں سچ تو یہ ہے. تو یہ عجیب سی کشمکش کے اندر جو ہے لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے عقل کے حساب سے, اپنی مینٹیلٹی کے حساب سے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے کہ قرآن و سنت اور دین کو وحی کے اعتبار سے سمجھو, ریویلیشن کے اعتبار سے سمجھو, نہ کہ اپنی عقل اور مائنڈ کے اعتبار سے سمجھو. اصول یہ ہے کہ وحی مقدم ہونی چاہیے. دین کے کچھ مسائل ایسے ہیں جہاں ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے, وہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے, ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. خصوصاً جو ہے وہ معاملات جو اللہ کی ذات سے متعلقہ ہیں, یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات ہیں, یا آپ کا وہ پہلو جو اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ ہے, ان پہلوؤں کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. معجزات ہیں, خصائص ہیں, شمائل اس طرح کی چیزیں ہیں, خصوصیات ہیں, ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مسئلے کو ہم سائنس اور عقل کے ذریعے سے سمجھیں, اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دنیا کے مادی اصول, مادی قوانین تو ہم بالکل سمجھ سکتے ہیں, اور غور و فکر بھی کرنا چاہیے. قرآن نے بھی کہا ہے عقل کو استعمال کرو, لیکن عقل کو وہاں تک استعمال کرو جہاں تک عقل استعمال ہو سکتی, جہاں تک اس کی لمٹس ہیں, اس کا دائرہ کار ہے, وہاں تک لے کے جاؤ. لیکن اس سے آگے تم اگر نکلو گے تو عقل عاجز آ جائے گی اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. تو جہاں تک عقل کے استعمال کا حکم ہے, جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ, مخلوق کے بارے میں غور و فکر ضرور کرو لیکن اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو. اس کا ہر حکم, چاہے وہ کرنے کا ہو یا رکنے کا ہو, وہ آپ کو اوبے کرنا چاہیے, سمجھ آئی یا نہ. ہم اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہ حکم سخت ہے, یہ تو آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے, یہ آج سے اتنے دور کی بات ہے, یہ عربوں کا رواج ہے, یہ عربوں کی ٹریڈیشن ہے, ان کے کسٹمز ہیں. تو بتائیے دین عربوں کے لیے تو نہیں آیا تھا, دین تو پوری انسانیت کے لیے آیا تھا, اور ٹائم اور سپیس سے جو ہٹ کر یہ دین پیش کیا گیا, ورنہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اگر اس دور کے ساتھ خاص تھا دین. اس کا مطلب ہے آج دین, اللہ کے علم بھی ناقص ہے کہ دین آج ہمیں رہنمائی نہیں دے سکتا, دین ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا, دین ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نے ان کے لیے قیامت تک کے لیے دین دیا ہے. کیا اب نہ نبی آ سکتا ہے نہ کوئی دین آ سکتا ہے, تو پھر یہ ڈائریکٹ رسالت اور توحید کی طرف بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے. تو یہ لوگ بہرحال اپنی عقل کو مقدم سمجھتے, یہ شروع سے اختلاف چلتا آ رہا ہے. اور جب یہ لوگوں کے سامنے بات پیش کرتے تو یک طرفہ ایک آدھی حدیث پڑھی, آج کل کے سافٹ ویئر آئے ہوئے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, کمپیوٹر ہے, سائنس ہے, یہ نیٹ ہے, وہاں سے لکھتے, پتہ نہیں کس نے لکھا تھا, یک طرفہ کوئی ایک آدھا سافٹ ویئر اٹھایا, وہاں سے ایک حدیث لی اور وہی لوگوں کے سامنے پیش کر دی. اور یہ بالاستیاب جو ہے مکمل طور پہ کبھی نہیں دیکھا کہ بیان کیا کیا گیا ہے. یہ حدیث اس کے مقابلے میں آ رہی ہے, ایک وقت میں یہ کام ہوا ہے, دوسرے وقت میں یہ ہوا ہے, یہ کس صورتحال کے اندر حکم ہوا, یہ کس صورتحال کے اندر حکم ہوا. ان کے اندر مطابقت پیدا کر کے پھر ساروں کے اندر سے ایک نتیجہ نکالنا چاہیے احتیاط کے ساتھ. تو ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ علم کے تھوڑ پونجی ہیں, ویسے ہی ان کے پاس علم اتنا تھوڑا سا ہے کہ وہ ایک آدھی روایت پڑھتے آتے ہیں اور سارے شروع ہو جاتے ہیں بیٹھ کے اپنے میڈیا ہاؤسز کے اندر اور اپنے کیمروں کے سامنے اور بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے ڈھونڈ لیا, ہم نے نکال لیا, ہم نے یہ کر لیا, اور پچھلے سارے جو ہیں وہ غلط گئے. تو ایسے جو نابغے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اپنی شہرت کے بھوکے ہیں, اپنے روپے پیسے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور اپنی سہولت کے لیے دین کی نئی نئی توجیہات نکال رہے ہیں. یقیناً ان سے انسان کو بچنا چاہیے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علماء چلے جائیں گے اور جہلاء, اگنوسٹک لوگ آگے آ جائیں گے, اور وہ دین کی تبلیغ کریں گے, دین کی نئی نئی تشریحات کریں گے, خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اللہ رب العزت ہم میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے, اور قرآن و سنت کی صحیح فہم اور قرآن و سنت کی اتباع نصیب فرمائے.